عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں دعا کی قبولیت کے بارے میں کچھ عرض کر رہا تھا کہ کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، کن احوال میں دعا قبول ہوتی ہے، اور آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اذان ہوتی ہے اور ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، یہ بہت کم نصیبی کی بات ہے۔ اذان کے اوقات قبولیت کے اوقات ہیں، اور اگر اذان کو پراپرلی اٹینڈ کر لیا جائے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آپ دہراتے چلے جائیں اس کی بات کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آپ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور آپ بھی کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور آپ یہ بھی دہرائیں اور ساتھ یوں بھی کہیں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کہ نماز کے لیے ہمیں بلاتے ہو تو نماز کی توفیق بھی دے دو، اس لیے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت اے اللہ صرف تیرے پاس ہے۔ ہم تو تیار ہیں لیکن کمزور لوگ ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ابھی آتے ہیں حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اسی کو دہرائیں حی علی الفلاح، اور پھر ساتھ دوبارہ کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کہ اے اللہ، نیکی کی طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، ہم تجھ سے اس طاقت کی بھیک مانگتے ہیں، نیکی کرنے کی طاقت، اس نماز تک پہنچنے کی طاقت دے، اور ہر برائی سے بچنے کی طاقت دے۔ اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ہاں، ایک مزے کی بات ہے کہ جب یہ حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کہا جا رہا ہو تو اس وقت اگر کوئی اللہ سے کام پڑا ہوا ہو، کوئی حاجت ہو، تو یہ بہت قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت دل ہی دل میں اللہ سے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ جب آپ حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کا ورد بھی کر رہے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ رہے ہیں، اس وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اپنی حاجت مانگنی چاہیے، اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر 2 مرتبے کہا جائے، دہرا دیں لا الہ الا اللہ، یہ جب کہا جائے دہرا دیں، اور اس کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ کہ اے اللہ، یہ تیری طرف سے دعوت آ گئی، اور اے اللہ تو پروردگار ہے، تو نے یہ نمازیں قائم کی ہیں، تو نے یہ دعوت بھیجی ہے، دین کو بھیجا ہے، اے اللہ یہ دین تو نے ہمارے آقا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک بھیجا ہے، تو ان کے درجات کو بلند فرما، اور وہ درجات جن کو تو نے الوسیلہ الفضیلہ کے لقب دیے ہیں، انہیں وہ عطا فرما۔ اور ہم لوگ اپنے اعمال کے برتے پہ تو بچنے والے نہیں ہیں، دوزخ سے بچنے والے نہیں ہیں، جنت میں جانے والے نہیں ہیں، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یہ دعا کرتے ہیں، حضور کے نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے بعد یہ دعا کرے، حلت لہ شفاعتی، میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہو گئی، ہو کے رہے گی۔ اور اس کے بعد پھر وہ دعا کلمہ رضا ہم پڑھتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا، میں راضی ہو گیا اللہ پہ کہ وہ ہمارا رب ہے، میں اسلام پہ راضی ہوں کہ وہ ہمارا دین ہے، اور میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہوں کہ وہ ہمارے رسول ہیں اور نبی ہیں۔
یہ اذان کی دعائیں، ان دعاؤں کو مانگتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے۔ اور ایک بہت ہی اہم بات کہ اب اذان سن لی، اب نماز کے لیے چلے، مسجد میں پہنچ گئے، اب آپ کو جو بھی اللہ سے مانگنا ہے اس دوران ذکر بھی کرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں۔ اور فرمایا کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، یہ ابو داؤد میں کتاب الصلاۃ میں حدیث آئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اذان اور اقامت، جب نماز کھڑی ہوتی ہے اور اقامت ہوتی ہے، اس کے درمیان دوران جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اور آگے جب اقامت ہو رہی ہو، صفیں سیدھی کی جا رہی ہو، یہ صفیں سیدھی کرنا بہت بڑا عمل ہے دوستو۔ یہ صفیں خواہ نماز کی ہوں اور یا یہ صفیں جہاد کی ہوں، میدان جنگ کی ہوں۔ فرمایا کہ دونوں حالتوں میں جب صفیں سیدھی کی جا رہی ہوں، اقامت ہو رہی ہو، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابواب الدعوات میں ہے، جامع الترمذی میں فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات، دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی الولد۔ تین دعائیں ہیں جو ہر حال میں قبول ہو جاتی۔ ایک تو مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا، اور مسافر میں بھی خاص طور پہ وہ مسافر جو کسی نیکی کے سفر پہ چلا ہوا ہو، ایسا نہیں کہیں ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے اور وہ بھی مسافر ہو گیا اور اس کی دعا قبول ہو، نیکی کے سفر پہ کہیں جا رہا۔ اور والد کی دعا، بیٹے کے خلاف والد کی بد دعا ہر حال میں قبول ہو جاتی۔ اچھا جب مظلوم کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، خیر مظلوم فاسق ہو، گناہگار ہو، فاجر ہو یا کافر ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو عادل ہے۔ اگر کوئی مسلمان ظلم کرے کسی کافر مظلوم پہ تو وہ مظلوم کی دعا قبول فرما لیں گے مسلمان کے خلاف۔ یہاں پارٹی بازی اللہ میاں کے یہاں نہیں چلتی۔ دوسری بات، مسافر کی دعا، کہ مسافر کی حال پہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے تو اللہ کو اس پہ پیار آتا ہے، اور جہاد کے سفر پہ، تبلیغ کے سفر پہ، حج کے سفر پہ نکلا ہوا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ والد کی بد دعا بھی قبول فرماتے ہیں، والد کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ دعاء الوالد لولدہ کا دعاء النبی لامتہ، والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے۔ یہ شان ہے۔ اور والد خواہ گناہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، بیٹے کے لیے تو وہ والد ہی ہے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس لیے کوئی اس غرے میں نہ رہے کہ میں تو مومن بندہ ہوں، میں تو نیک ہوں، متقی ہوں، میرا باپ تو بہت گناہگار ہے، اس کی کیا دعا ہوگی۔ ایسا نہیں، یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ دعا اس والد کی قبول ہوگی جو متقی ہوگا، ولی اللہ ہوگا، یا اس مظلوم کی دعا قبول ہوگی جو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، متقی ہوگا، ہرگز نہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے فرمایا واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ ترمذی کی ابواب الزکات میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ اور یوں بھی فرمایا، یہ ترمذی کی ابواب الدعوات میں حدیث آئی ہے کہ من دعا علی من ظلمہ فقد انتصر، جس مظلوم نے اپنے ظالم کے خلاف دعا کر دی تو گویا بدلہ لے لیا، اس لیے کہ وہ دعا رد نہیں ہوگی اور اللہ کی مدد اس کو آئے گی اور ظالم کا خانہ خراب ہوگا۔
اور دیکھیے مجموع الزوائد میں یہ الفاظ ملتے ہیں، دعوت المظلوم مستجابۃ وان کان کافرا، دعوت المظلوم مستجابۃ وان کان فاجرا، مظلوم کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ فاجر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔